بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں ہم قرآن پاک میں استعمال ہونے والے الفاظ ہاجروا وجاہدوا اور وہاجروا وجاہدوا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ الفاظ قرآن پاک میں کس کس مقام پر کتنی بار استعمال ہوتے ہیں۔ سامعین، ہاجروا وجاہدوا واو کے بغیر پورے قرآن پاک میں صرف ایک بار استعمال ہوتا ہے، وہ مقام ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218، اور وہاجروا وجاہدوا پورے قرآن پاک میں صرف 4 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں۔ وہ مقامات سارے کے سارے پارہ نمبر 10 میں ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 72، 74، 75 اور اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 20۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارہ نمبر 2 میں واو کا استعمال نہیں ہوتا اور پارہ نمبر 10 میں واو کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پارہ نمبر 2 کا آغاز سین سے ہوتا ہے، لہٰذا وہاں پر واو کا استعمال نہیں ہوگا، اور پارہ نمبر 10 کا آغاز وَاعْلَمُوا یعنی واو سے ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر تمام مقامات پڑھتے ہوئے ہم نے واو کا استعمال کرنا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ہاجروا وجاہدوا یا پھر وہاجروا وجاہدوا کے بعد کون سے الفاظ استعمال ہوں گے۔ یہ ٹوٹل 5 مقامات بنتے ہیں، سب سے پہلا واو کے بغیر اور باقی 4 واو کے ساتھ۔ تو سب سے پہلا مقام اور سب سے آخری مقام جو ہے، ان دونوں مقامات میں ہاجروا وجاہدوا اور وہاجروا وجاہدوا کے بعد فی سبیل اللہ کا لفظ ہم پڑھیں گے۔ باقی بچتے ہیں درمیان میں 3 مقامات۔ یہ تینوں مقامات سورۃ انفال کے آخری رکوع کی آیت نمبر 72، 74 اور 75 میں آتے ہیں۔ ان تینوں مقامات کو ہم حروف تہجی والے فارمولے کے تحت یاد رکھیں گے، یعنی ان تینوں مقامات میں وہاجروا وجاہدوا کے بعد سب سے پہلے مقام پر حرف با استعمال ہوا ہے، اور دوسرے مقام پر حرف فا استعمال ہوا ہے، اور تیسرے مقام پر حرف میم استعمال ہوا ہے۔ تو جب ہم حروف تہجی کو بغور دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حروف تہجی کے اندر بھی یہ حروف اسی ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، یعنی سب سے پہلے با استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی سب سے پہلے مقام پر ہم بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد حروف تہجی کے اندر حرف فا استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا دوسرے مقام پر ہم لفظ فی سبیل اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد حروف تہجی کے اندر حرف میم استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا تیسرے مقام پر ہم لفظ معکم پڑھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 5 مقامات میں سے 3 مقامات ایسے ہیں، یعنی سب سے پہلا مقام، تیسرا مقام اور 5واں مقام، یہ ایسے مقامات ہیں جن میں ہاجروا وجاہدوا اور وہاجروا وجاہدوا کے بعد لفظ فی سبیل اللہ کا استعمال ہوا ہے۔ اب لفظ فی سبیل اللہ کے بعد کون سے الفاظ ہم پڑھیں گے، اس بات کو بھی ہم حروف تہجی ہی کے فارمولے کے تحت یاد رکھیں گے۔ وہ اس طرح کہ حروف تہجی کے اندر سب سے پہلے الف کا حرف استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے مقام پر ہم الف سے شروع ہونے والا لفظ یعنی اولئک پڑھیں گے، اور حروف تہجی کے اندر دوسرے نمبر پر استعمال ہونے والا حرف با ہے، تو سب سے آخری مقام پر ہم بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ یعنی با سے شروع ہونے والا لفظ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے مقام پر الف اور سب سے آخری مقام پر با۔ اب درمیان میں بچتا ہے تیسرا مقام والذین، تو والذین کو جو واو ہے اس کا مطلب یہاں پر قرآن پاک میں بھی اس حرف کا مطلب اور ہے، اور ہمارا جو فارمولہ ہے اس کے اندر بھی اس کا مطلب اور ہی ہے۔ یعنی ہم سے اگر پوچھا جائے کہ ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کے بعد یا پھر وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کے بعد کیا پڑھیں گے، تو ہم اس کا جواب یوں دیں گے، الف اور با پڑھیں گے۔ الف سے مراد اولئک، اور سے مراد والذین، با سے مراد بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں کو ذہن نشین کر لینے کے بعد آپ کو سورۃ انفال کا آخری رکوع پڑھتے ہوئے کبھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سامعین،
اس سے پچھلی ویڈیو ہم نے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کے اوپر بنائی تھی، اور آج کی ویڈیو ہم نے ہاجروا وجاہدوا کے اوپر بنائی ہے۔ ان دونوں ویڈیوز کو سن لینے کے بعد انشاءاللہ آپ کو سورۃ انفال کا آخری رکوع نہایت ہی آسان لگے گا۔ اور آخری بات، انہی پتھروں پر چل کر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پر چل کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔